حضرت داؤد علیہ السلام ان کا حلیہ ایک قدر چھوٹے قد کے تھے اور نیلگو قسم کی ان کی آنکھیں تھیں اور نفیس الطبع تھے، طبیعت ان کی بہت نفیس تھی، منظم انداز میں تھے۔ اور ان پہ اللہ پاک نے آسمانی کتاب زبور نازل کی، اور ان کی خصوصیت یہ کہ بادشاہ ہونے کے باوجود یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے۔ ہاتھ کی کمائی کیسے کہ یہ زرہ بناتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے لیے جو لوہا ہے وہ ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے موم، وہ اس کو ایسے ہی جس طرح چاہتے تھے اس طرح وہ اپنی مرضی سے اس کو شیپ دے دیتے۔ پہلے زمانے میں جو زریں بنتی تھی وہ ایسے پلیٹوں کی طرح ہوتی تھی، تختیوں کی طرح، کہ وہ جو ایسے سیدھی ہوتی تھی پیچھے سیدھی ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو بالکل ایسے لباس کی طرح بنایا کہ وہ اس کی تمام عروج کلاس لے رہی ہے۔ بس اس کو بولو کلاس لے رہی، دوست کو بولو یا آپ بھی آ جاؤ کلاس میں، یا کلاس کے بعد وہ آ جائے گی۔ کیا بات میں کر رہا تھا؟ ہاں، زرہ اس کو بولتے ہیں نا، جنگی جس کو پہنتے ہیں۔ یہ ارطغرل نے آسان کر دیا آپ کو سمجھنے میں، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے سمجھاتے کہ زرہ کیا ہے۔ بہت آج کل آسانیاں ہوگی، کرونا نے بھی آسانی کر دی، ارطغرل نے بھی آسانی کر دی۔ اچھا چلو ٹھیک، آسانی ہے، مطلب آپ لوگ سمجھ گئے۔ اور ایک یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے، نفل نمازیں ہر وقت نماز پڑھتے تھے جب بھی ان کو موقع ملتا۔ اور ایک صوم داؤدی ان کی مشہور ہے، صوم اس کو بولتے ہیں روزے کو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو اس طرح ہوتا تھا، ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ شکر گزار بہت تھے، جو ان کو ملتا تھا وہ شکر گزاری کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی انہوں نے شکر گزاری کا کہا تھا۔ اور ایک ان کی یہ کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، لحن داؤدی مشہور ہے کہ ایسی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پورے جنات پرندے سب آ کر بیٹھ جاتے تھے، ان کی آواز سنتے تھے، دم بخود ہو جاتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا۔ اب ان سے بعض لوگوں نے میوزک کو جائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی وہ ایک کلپ بھی بنایا ہے نا، ایک نصیر الدین شاہ صاحب ہے، یہ انڈیا کے ایک ایکٹر ہے، اس نے ایک کلپ بنایا ہے اور اس نے اس کو عالم بنایا ہے نصیر الدین شاہ، اور وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ میوزک جو ہے تو نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حالانکہ میوزک کے بارے میں حدیث میں ہے الغنا، غنا گانے کو بولتے ہیں، ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ غنا گانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ گانے سننے سے اتنا انسان میں منافقت آتی ہے۔ نفاق منافق نہیں سمجھتے، تو وہ نفاق کو ایسے اگاتی ہے۔ ٹھیک، اس پہ ابھی آگے بات کر لیں گے اسباق کے دوران۔ اور یہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں یہ سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے وقت کو تقسیم کیا تھا، ایک عدالت کا وقت تھا اور ایک عبادت کا۔ عبادت کے وقت میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے۔ عدالت میں وہ فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے جو بادشاہت کے جو امور ہے وہ سنبھالتے تھے۔ اب ایک دن کیا ہوا، اس کی عبادت کے وقت میں دو بندے آئے ان کے پاس دیوار پلانگ کے، اور ان سے کہا کہ بھئی ہمارا فیصلہ کر لیں آپ۔ کیا فیصلہ کر لیں؟ کہا کہ ہم دو بھائی، اس ایک بھائی کے پاس 99 دمبیا ہے، 99، اور اس کے پاس ایک ہے۔ اب جس کے پاس ایک ہے وہ کہہ رہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے کہا کہ آپ کی ایک بکری ہے، ایک دمبی ہے، آپ اس کو روزانہ لے جاتے ہو چرانے کے لیے، تو میری 99 بکری ہے مجھے دے دو، میں اس کو ساتھ لے جایا کروں گا، آپ کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے؟ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے جب وہ ایک بکری دے دی، 3-4 دنوں بعد اس نے کہا کہ میں ابھی یہ نہیں دیتا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کا بیان سنا، دوسرے کا بیان نہیں سنا، اور فیصلہ کر دیا کہ آپ نے غلط کیا ہے، اس کو واپس کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اس پہ اللہ پاک نے ان کی وہ کی کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دونوں کا سن کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ ہے اور وہ کہے کہ یار فلانے نے میری ایک آنکھ نکال دی، تو آپ فیصلہ نہیں کرو اس بندے کے بارے میں، آپ یہ ویٹ کرو کہ دوسرے کا کیا بیان ہے، کیا پتہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکالی ہو اور یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہو۔
ٹھیک ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بندہ مظلوم نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے. اس پہ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا، کہا کہ ہم بچے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے مسجد میں. تو ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم بیٹھے ہوئے تھے، بولتے اس نے ایک ڈنڈا مجھے مارا کہ تم کو شرم نہیں آتی، مسافر آیا ہے اور تم ابھی تک بیٹھے ہو، جاؤ پانی لے کر آؤ. میں اس کو پانی لے کر دیا. پھر اس نے کہا مجھے نسوار لے کر لاؤ. اب بولتے افطار کا وقت قریب تھا، میں گیا نسوار ڈھونڈنے، لیکن نہیں ملا مجھے. بولتے میں نے گدے کی لید اٹھا لی اور اس کو پیک کر کے وہ لے آیا اس کے پاس، اور میں نے کہا کہ یہ نسوار ہے. اب بولتے اس نے جیسے ہی اس کو قریب کیا اور اس کو وہ بو آ گئی اس نے، اور اس نے اس کو پھینکا، کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، یہ گدی کی تم نے وہ لید اٹھا کر لائے ہو میرے پاس. تو اب یہ شور ہو گیا، تو مسجد میں لوگ بھی آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس نے مجھے میں نے سے نسوار مانگا تھا اور اس نے مجھے گدے کی لید دی ہے. تو بچے سے کہا کہ بتاؤ کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نسوار لایا ہوں، فلانی دکان سے میں لایا ہوں. کیونکہ وہ ڈر رہا تھا، کہا کہ میں نے اگر اس کو سچ بول دیا تو پہلی بھی ایک ڈنڈا مارا ہے اس نے، میری تو خیر نہیں ہے. تو پورے مسجد والوں کو یقین آ گیا کہ یہ معصوم بچہ ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہی جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھو حالانکہ جھوٹ وہ بول رہا، تو وہ انہوں نے خود سمجھایا کہ میں نے جھوٹ بولا اور میں بچہ تھا، لیکن سب نے میرا بھروسہ کر لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے مظلوم ثابت کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ بس دنیا کا سب سے مظلوم شخص یہی ہے. اور ہمارے ساتھ میڈیا بھی یہ کر رہے ہیں، وہ میں بتاؤں گی کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، آدم علیہ السلام کے پھر داؤد علیہ السلام نے استغفار کی، معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے قبول کر لی. آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اللہ رب العزت نے جمع کی اور آدم علیہ السلام کو دکھایا کہ ساری آپ کی اولاد ہوگی. اس میں داؤد علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا، ان کو ایک نور نظر آیا. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بیٹا ہے جو کہ پیغمبر ہوگا اور بادشاہ ہوگا. آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال کہا کہ یہ میرے اس بیٹے کو دے دیے جائے، تو وہ ان کو ملے. داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، ہفتے کے دن، اور سعون میں ان کی قبر ہے اور وہاں وہ مدفون ہے. یہ داؤد علیہ السلام جب زندہ تھے تو زندگی میں ہی انہوں نے سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کو امور مملکت میں شریک کر دیا، اور وہ اس کے دوران بھی آ کر فیصلہ کرتے تھے. وہ زندہ ہوتے لیکن پھر بھی سلیمان علیہ السلام فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ فیصلوں میں کافی مشہور تھے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور اللہ نے ان کو پوری دنیا میں بادشاہت دی تھی. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ چرندے، پرندے، جانور، انسان، جنات، ہوا، سب اور ان کی حکومت تھی، اور سب ان کے تابع تھے، سب ان کی بات مانتے تھے. ان کے قرآن میں جو واقعات مشہور ہے، ایک ہے چونٹی کا واقعہ. چونٹی کا کیا واقعہ ہوا؟ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، تو چونٹی نے اپنے باقی چونٹیوں سے کہا، اپنی قوم والے سے، کہ اے میری قوم، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے، تو آپ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو روند ڈالے. یہ بات سلیمان علیہ السلام نے جب سنی تو مسکرائے اور پھر کہا کہ اللہ، آپ نے جو مجھے اتنی نعمت دی ہے، اتنی بڑی لشکر دیا ہے مجھے، اور اتنا بڑا آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، میرے والدین بھی آپ کی شکر ادا کرے، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، اور مجھے یہ توفیق دے کہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لو. ٹھیک ہے، یہ چونٹی کا واقعہ اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ اس چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، تو اللہ پاک نے پوری سورۃ النمل، نمل چونٹی کو بولتے ہیں، یہ نازل فرمائی. اب جس گھر میں چونٹیاں ہو نا، چونٹیاں ہو، تو وہ یہ آیات، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ آیات ہے. چونکہ میں حافظ نہیں ہوں، آپ پھر قرآن سے دیکھ لینا، سورہ نمل میں ہے. یہ آیات لکھ کر جہاں چونٹیوں کا وہ بل ہے وہاں اس کے ساتھ اس پہ چپکا دے اوپر دیوار پہ، اور ان سے کہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ آپ چلے جائیں، تو وہ چلے جائیں گے. یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا. کم از کم اس کمرے سے تو نکل جائیں گے، پھر گھر میں ہوئے تو گھر سے بھی نکل جائیں گے.
سر کچھ لوگ چینی کے ساتھ یہ چینی وینی بھی دے دے اور یہ لکھ کر بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو مشہور ہے سلیمان علیہ السلام کا، وہ ہدہد ایک پرندہ ہے اس کے بارے میں، کہ ہدہد پرندہ غائب تھا کافی دنوں سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس آیا اور اس نے کوئی عذر صحیح بیان نہیں کیا کہ کیوں غائب تھا، تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آئے اور ہدہد نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس کی اپنی سلطنت ہے، ان کے ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اس بلقیس ملکہ کے نام، اور ان سے کہا کہ میں سلیمان ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اب اللہ کی عبادت کرے، سورج کی پوجا کو چھوڑ دے۔ وہ خط ہدہد کو دیا کہ جا کر بلقیس کے دے دو۔ تو ہدہد آیا اور اس نے بلقیس کی جولی میں وہ خط ڈالا۔ بلقیس نے جب اس کو کھولا، وہ خط پڑھا، پھر اپنے مشیر وزیر وغیرہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے اور اس نے خط بھیجا ہے کہ میری اطاعت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب جو اس کے چیلے وغیرہ تھے وزیر، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم لڑیں گے۔ لیکن بلقیس سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، کہ جب بادشاہ کسی جگہ پر حملہ کرتا ہے تو وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں اس کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ یہی کیا کس نے کیا تھا؟ انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ جب انگریز آئے تھے بر صغیر میں تو سب سے عزت دار لوگ علماء تھے۔ علماء مغل امپائر میں ان کو سب سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا، اور ان کے جو بہت زمینیں تھی اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوتا، باقاعدہ وہ پروٹوکول ہوتا تھا ان کا۔ لیکن وہ جب آئے انہوں نے سارے علماء کو ایک تو ان کی زمینیں ضبط کر لی، اور ان کے جو وظیفے وہ بند کر دی، اور کافیوں کو پھانسی پہ چڑھایا، تو ان کو بہت انہوں نے ذلیل کیا۔ اور انہوں نے ایک کام کیا جو آج بھی چل رہا ہے، کہ جتنے بھی آپ بڑے ہوٹلوں میں جاؤ گے نا، جو دربان ہوتا ہے، جو دروازہ کھولتا ہے، اس کو شلوار قمیض پہنا ہی اور اس کو پگڑی پہنا ہی ہو، تاکہ جو عزت دار لوگوں کا لباس ہے وہ لوگوں کی نظر میں کمتر سمجھا جائے۔ آپ سرینا چلے جائے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہی ہوتا ہے۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں، میڈیا بھی ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس پہ میں آج بات کروں گا، میڈیا ہمارے ساتھ کیا کیا گیم کھیل رہا ہے۔ وہ آپ جب بھی دیکھیں گے کسی ڈرامے میں یا فلم میں ولن جو ہوتا ہے، وہ اس کو داڑھی دے دیتے، چاہے پوری دے دے یا ہلکی داڑھی دیتے لازمی، اور اس کو کچھ مذہبی ٹچ بھی دے دیتے کہ یہ مذہبی بندہ ہے، اور یہ دیکھو یہ، جس سے ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ یار داڑھی والا بندہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، تشدد والا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو مارتا ہے، اور داڑھی اس سے جو امیج بنائی نا علماء کو بھی، کہ علماء بھی ایسے 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 ایسے، اور لطیفے باقاعدہ مولویوں پہ انہوں نے بنانا شروع کر دیے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ بے عزت کرے۔ یہ انگریزوں نے کی، اور آج ان کی وہ اس وقت انہوں نے پلاننگ کی جو آج ابھی ثابت ہو رہی، لوگ علماء سے دور بھاگ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری سلو پوائزننگ کی انہوں نے۔ خیر، ایک تو یہ ہوا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اپنے درباریوں سے کہ کون مجھے بلقیس کا تخت لا کر دے گا؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں دوں گا۔ کہا کہ کب تک؟ کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے جب تک دربار لگا ہوا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا، آپ جب اٹھیں گے اپنے مقام سے تو اس وقت تک میں تخت پہنچا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بہت لیٹ ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ پھر ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لا کر دے سکتا ہوں۔ کہا کہ کتنے وقت میں؟ کہا کہ آپ یوں دیکھیں گے، واپس یوں دیکھیں گے کہ تخت آ گیا ہوگا۔ اور وہی ہوا، اس نے یوں دیکھا، تخت اس بندے نے لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے زیادہ طاقتور انسان، لیکن علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر علم ہے تو انسان طاقتور، علم نہیں ہے تو انسان کمزور۔ اب جب خط لایا گیا تو بلقیس کو پھر بلایا۔ بلقیس جب آئی، اس نے جب دیکھا تخت، کہا کہ یہ کون سا تخت ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہا کہ کأنہ، کہ مجھے لگتا ہے یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کی ذہن کی آزمائش کرنا چاہ رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی کتنی ذہین ہے۔ تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تخت ہو، یہ میرا تخت ہے۔ تو پھر بلقیس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا، وہ ایمان لائی سلیمان علیہ السلام پہ، سورج کی پوجا انہوں نے چھوڑ دی، پھر انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر ایک اور گمراہی آئی۔ اچھا،
ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے جہادی جو جہاد میں گھوڑے یوز ہوتے ہیں اس میں اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ ان سے عصر کی نماز قضا ہو گئی یا ایک وظیفہ ان سے چھوٹ گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے جتنے بھی گھوڑے تھے ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تاکہ یہ سزا ہو جائے، سزا کے طور پہ. سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے کہا کہ بھائی سلیمان علیہ السلام یہ جادو کرتے ہیں لوگوں پہ اور جادو کے بل بوتے پہ وہ یہ اپنی حکومت چلا رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، یہ ان کے نزدیک تک ہے، حالانکہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، جتنے بھی جادوگر وغیرہ تھے شیطان کے جنات کے پاس جو جادو کے ٹرکس ٹپس تھے اور جو ان کی نوشتہ کتب تھی چیزیں تھیں وہ ساری جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے اس کو دفنا دیا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے. بعد میں پھر جب آتے ہیں کہ پھر ان کو لوگوں نے نکال لیا تو خیر وہ الگ آگے جا کے بات کریں گے اس پہ. جادو سے کیا نا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں کے ذریعے سے. اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ سے کو بلا رہے. تو انہوں نے کہا یار جنات تو بہت شیطان ہیں اور یہ سرکش قوم ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ تعمیر یہیں پہ چھوڑ دیں گے. اور اس نے کیا کیا، کہا کہ میں اس طرح ٹیک لگاتا ہوں. اس نے شیشے کا کمرہ بنایا تھا اور وہاں سے وہ نگرانی کرتے تھے جنات کی، وہ کام کر رہے ہوتے، جنات کام کرتے تھے، دیکھا اچھا کھڑا ہے تو پھر وہ کام لگتے. اس نے ان پہ ٹیک لگایا سلیمان علیہ السلام نے، اور اسرائیل سے کہا کہ اب میری روح اب قبض کر لیں. انہوں نے ان کی روح قبض کر لی لیکن وہ ویسے ہی ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے. اب جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے، وہ اپنا کام کر رہے تھے. جو جیسی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے ایک کیڑے کو حکم دیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس لکڑی کو کاٹ رہا تھا، لاٹھی جو تھی وہ جیسی وہ ختم ہو گئی تو وہ گر گئے. سلیمان علیہ السلام جنات نے دیکھا، کہا کہ کاش ہم پہلے پتہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے.